ناظرین اکرام السلام علیکم۔ ہماری خاص پیشکش راہ نجات میں آپ کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے۔ میں ہوں اطہر سعید، آپ کا میزبان آپ کے ساتھ، اور ناظرین آپ کے تمام تر سوالات کے جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں مولانا عبداللہ طارق صاحب، معروف عالم مفکر اور دانشور۔ مولانا عبداللہ طارق صاحب کا ہم اسٹوڈیو میں تہہ دل سے پرتپاک خیر مقدم کرتے ہیں۔ شکریہ۔ ناظرین، راہ نجات میں ہمارا آج کا موضوع ہے اسلام میں عورت کا مقام، اور اس تعلق سے چند اشعار آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوز دروں، اور شرف میں بڑھ کر ثریا سے مشت خاک اس کی، کہ ہر شرف ہے اسی درج کا در مکنوں، اور مکالمات فلاطوں نہ لکھ سکی لیکن اس کے شعلے سے ٹوٹا شرار افلاطوں۔ بہت خوبصورت انداز میں خواتین کے حوالے سے علامہ اقبال نے یہ اشعار کہے ہیں، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عورت کی اہمیت کیا ہے، اور اس حوالے سے اسلام نے برابری کا درجہ دیا ہے، اس کے احترام کی بات کہی ہے، اس کی عزت کی بات کہی ہے، اس کے تمام تر حقوق کی بات کہی ہے، اور حقوق کی پامالی کو برا مانا ہے۔ تو یہ تمام تر چیزیں ہیں، اور مولانا صاحب کہا جائے تو کائنات کا حسن عورت سے ہے، چاہے وہ ماں کی شکل میں ہو ناظرین، چاہے بیٹی کی شکل میں ہو، چاہے بہن کی شکل میں ہو۔ ماں کی شکل میں ہے تو شفقتیں ہی شفقتیں ہیں، دعائیں ہی دعائیں ہیں۔ بہن کی شکل میں ہے تو بھائی کے تئیں اس کی جو ہمدردی ہے، اس کی محبت ہے، وہ قابل تعریف ہوتی ہے، اور بیوی کی شکل میں اس کے دامن میں صرف محبت ہی محبت کے پھول ہوا کرتے ہیں۔ تو تمام تر چیزیں ہیں۔ اس حوالے سے مولانا صاحب ایک حدیث بھی ہے کہ جب کسی کی یہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے یہاں فرشتے بھیجتے ہیں جو آ کر کہتے ہیں کہ اے گھر والو تم پر سلامتی ہو، بہت بڑی بات ہے۔ اور ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ بیٹی جو ہے باعث رحمت ہوا کرتی ہے، تو اسلام نے بہت اہم مانا ہے بیٹی کو، عورت کو، خواتین کے حقوق کو بہت اہمیت دی ہے۔ اس حوالے سے اگر میں کہوں کہ برابری کے درجے کی اگر ہم بات کرتے ہیں، آج چونکہ بین الاقوامی یوم خواتین ہے، اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ خواتین کے حقوق کو، ان کی آزادی کو، ان کی برابری کے درجے کو کسی ایک دن میں قید کر کے رکھ دینا بے معنی ہوگا۔ تمام زندگی وہ ہمارے ساتھ ہے، اور ہم اس کے ساتھ ہیں، اور ہماری شفقتیں، ہماری محبتیں اس کے ساتھ ہیں، اور اس کی تمام شفقتیں محبتیں ہمارے ساتھ ہیں۔ ذمہ داریوں کا جہاں تک تعلق ہے تو اس کی بھی ذمہ داری ہے، ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ تو یہ بہت محبت کا رشتہ ہے، بہت اپنے پن کا رشتہ ہے، اور اس کو اور فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ حالانکہ تشدد بھی ہوتا ہے خواتین کے ساتھ، اس کے ساتھ برا بھی ہوتا ہے، اور اس کی اسلام نے ہمیشہ ہمیشہ مذمت کی ہے۔ اسی حوالے سے جب برابری کی بات آتی ہے تو مولانا صاحب میں اسلام کا جو نظریہ ہے اس کی طرف آپ کا دھیان لانا چاہتا ہوں کہ برابری کے تعلق سے اسلام کہاں کہاں برابری کے حقوق دیتا ہے خواتین کا جہاں تک تعلق ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حضرات، اطہر صاحب آپ نے جو ابھی ذکر کیا اس پہ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ ارشاد عالی۔ اس کائنات میں، اس روئے زمین کے اوپر اور اس آسمان کے نیچے کوئی مرد یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کاندھوں کی چادر میرے نیچے بچھائی تھی۔ سبحان اللہ۔ لیکن ایک خاتون ہیں جن کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کاندھوں کی، اپنے سر کی چادر دی کہ اس پہ بٹھاؤ اور اس کو بٹھاؤ۔ سبحان اللہ، اس سے عظمت کا اندازہ ہوتا ہے اور وہ خاتون کون تھیں؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بچپن میں دودھ پلایا تھا۔ سبحان اللہ۔ جب وہ آئی ہیں اور بہت بوڑھی تھیں، کوئی اس وقت میں پہچان نہیں رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے کاندھے کی چادر اتار کے دی کہ ان کو بٹھا کے اور بٹھا دیجئے، تو لوگ حیران تھے کہ یہ بڑی بھی کون ہے، اتنا اعزاز مل رہا ہے ان کو۔ جی جی جی۔ بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا تو آپ نے بتایا کہ ہماری اماں جان انہوں نے دودھ پلایا تھا۔ اللہ اکبر۔ کسی مرد کا یہ مقام نہیں ہے، بے شک، صدیق اکبر ہوں یا کوئی اور ہوں، جی، کہ جن کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کاندھے کی چادر بچھائی ہو۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ماں کی عظمت کیا ہے اور عورت کی عزت کیا ہے۔ اس کے تعظیم میں اپنی چادر بچھا دی، اپنے کاندھے کی چادر، سبحان اپنے بستر بچھائی ہوئی کی چادر نہیں، جی جی، اپنے کاندھے سے چادر اتار کر دی گئی کہ یہ بچھا دیجیے اور ان کو بٹھائیے۔ اسی محبت کو، اسی عظمت کو، اسی اپنے پن کو کسی ایک دن میں قید کر دینا کتنا مناسب ہے۔ یہ یاد دلانے کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کوئی حرج نہیں ہے کہ ایک دن اس چیز کی یاد دہانی کرا دی جائے، لیکن یہ معاملہ جو ہے ایک دن کے ساتھ محدود نہیں ہے۔ ساری عمر ہمیں ان پھولوں کو مسل ڈالنے کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ یہ پھول جو ہیں سینے پہ سجانے کے لیے،
اپنے تاج پہ لگانے کے لیے، سبحان اللہ۔ اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے استعمال ہونے اور چاہیے۔ ویسے بھی خاتون صرف نازک ہوا کرتی ہے، اس کے جذبات کا احترام ہمیں ہمیشہ کرنا چاہیے، لیکن آج حالات یہ ہیں کہ بیٹی کو وجود میں آنے سے پہلے ہی روک دیا جاتا ہے۔ جی ہاں جی ہاں، مجھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شعر یاد آتا ہے۔ جی ان کی موجودگی میں کسی نے عربی کے اشعار پڑھے، جی ان النساء شیاطین خلقن لنا نعوذ باللہ من شر الشیاطین، جی جی عورتیں شیطان ہوتی ہیں، ہمارے لیے پیدا کی گئی ہیں کہ ہمیں وہ ورغلائیں۔ جی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، غلط کہتے ہو، جی ان النساء ریاحین خلقن لکم وکلکم یشتہی شم الریاحین، جی کہ عورتیں پھول ہیں جو تمہارے لیے پیدا کی گئی ہیں، سبحان اور اللہ۔ ہر ایک تم میں سے پھولوں کو سونگھنے کی خواہش رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی انہوں نے تردید کر دی، یہ جو ایک عام ذہن چلا آ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ تم غلط کہتے ہو، جی اور بالکل اسی وزن میں انہوں نے وہ شعر کہا جس سے اس کی تردید بھی ہو گئی۔ اور ہم مولانا صاحب برابری کے موضوع پر آتے ہیں۔ اسلام نے برابری کی بات کہی ہے، لیکن بہت ساری جگہوں پر کہی ہے، اور اس کے ساتھ کچھ شرائط بھی ہیں، کچھ بندشیں بھی ہیں، کچھ آزادیاں بھی ہیں۔ تو اگر اسلام کی بات کروں تو اسلام میں آزادی تصور کیا ہے؟ دیکھیے، ایک بات تصور میں عرض آزادی کر کیا دوں، ہے؟ اسلام کے بارے میں اور سیرت نبوی کے بارے میں یا بعض اہل اسلام کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ عورت کو وہ مقام نہیں دیتے۔ جی سچی بات یہ ہے کہ عورت کو سب سے پہلے کوئی مقام اگر دیا ہے تو وہ اسلام نے دیا ہے، سبحان اللہ۔ اور آج بھی جس توازن کے ساتھ وہ دے رہا ہے، آج بھی دینے والے یا تو بالکل محروم کر رہے تھے اور اس کو انسان ہونے کے لیے تیار نہیں تھے، جی اور جب انہوں نے وہ مقام دیا ہے تو اتنا زیادہ آگے بڑھا دیا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو گئی، اس کی تخلیق، اس کی خلقت کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ جی جی قرآن مجید اور اسلام جو برابری کہتا ہے وہ ہر چیز میں برابری نہیں ہے۔ بالکل۔ آپ اندازہ کیجئے، برابری ایک دفعہ جو ہے آپ بچہ جنیں گے، ایک دفعہ آپ کی بیوی بچہ جنے گی، یہ ممکن ہے؟ یہ برابری نہیں ہے۔ ہاں، جی بالکل۔ برابری اس چیز میں نہیں ہے کہ سارے کاموں میں برابری ہو۔ برابری یہ ہے کہ تم بچہ حقوق میں برابری ہے۔ قرآن مجید کی سورہ احزاب کی آیت ہے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتا تھا اتنے لمبی تعبیرات لانے کے بجائے تمام مسلمان عورتیں اور مرد، لیکن یہ نہیں کہا۔ جی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمام مسلمان عورتیں اور تمام مسلمان مرد، تمام مومن مرد اور تمام مومن عورتیں، تمام فرما بردار مرد اور تمام فرما بردار عورتیں، تمام سچے مرد اور سچے عورتیں، اور تمام صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اللہ کے سامنے جھکنے والے مرد بھی اور عورتیں، اور صدقہ دینے والے مرد بھی اور عورتیں بھی، اور روزے رکھنے والے مرد بھی اور عورتیں بھی، اور اپنی شرمگاہوں کے اور اپنے جذبات کو قابو رکھنے والے مرد بھی عورتیں بھی، اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے مرد بھی اور عورتیں بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سب کے لیے ہم نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا مطلب؟ ان معاملات میں کوئی فرق نہیں ہوگا، جی کوئی مرد ہو یا عورت۔ جی دوسری جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ مرد ہوں یا عورتیں، جی سب کے لیے حقوق ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی اگر کسی عورت کو قتل کر دے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ عورت کو قتل کیا ہے لہٰذا اس کے بعد اس کے بدلے میں اس کی جان نہیں لی جائے گی۔ جی 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 کوئی کسی کا ہاتھ کاٹ دے تو جو قرآن مجید کا اصول ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، زخم کے بدلے زخم، اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ صرف یہ جذبہ ہے ہمارا اور اہل اسلام کا اور قرآن مجید کا، یہ کہ آپ آزادی کے نام پر اپنے گھر کو خراب نہ کر لیجئے۔ گھر کی ذمہ داریوں سے محروم کر دینا یہ انسانیت کے لیے نفع بخش نہیں ہے، فائدہ مند نہیں ہے۔ گھر کی ذمہ داریاں بھی رہیں اور باہر کے کام بھی۔ میں ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ حضرت رفیدہ انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خاتون ہیں جو مرہم پٹی کی ماہر تھیں، اور کس چیز سے خون رک جائے گا، کس سے جلدی زخم بھر جائے گا، کیا ہوگا، اس کی ماہر تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہ زخمی ہو گئے تھے تو ان کے خیمے میں ان کو پہنچایا تھا جو مسجد کے اندر تھا، اور وہاں ان کو پہنچایا اور وہ زخمی کو مرہم پٹی کر رہی تھیں۔ یہ واقعہ امام بخاری نے ادب المفرد میں، ابن حجر عسقلانی نے الاصابہ میں، ابن عبد البر النمری نے الاستیعاب میں، اور ابن کثیر میں البدایہ والنہایہ میں یہ واقعات لکھے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی خواتین تھیں، اور خواتین میں بہت ساری صحابیات میں بھی اور بعد کی خواتین میں بھی
بڑی بڑی عالمہ فاضلہ تھیں جن سے لوگ آ کے پڑھتے تھے، مسائل سیکھتے تھے، تو عورتوں کو اسلام نے ترقی سے نہیں روکا۔ بے شک۔ اور بہت سارے معاملات ایسے ہوں گے، ہسپتال کے اندر بچے جنوانے کے لیے مرد تھوڑی جنوائیں گے، بے شک بے شک، وہاں عورتوں کی ضرورت ہے، خواتین ڈاکٹر ہوں۔ اور روکا ہے تو اس کے پیچھے کوئی حکمت تھی، جس چیز میں روکا ہے اس میں کچھ مصلحت بے ہے۔ شک۔ اور دوسرے یہ کہ مرد اور زن کا، خواتین کا اور مردوں کا اختلاط اسلام پسند نہیں کرتا۔ لیکن آج کے اگر تناظر میں دیکھیں تو مولانا صاحب آج تصور آزادی خاتون کے حوالے سے کیا ہے؟ دیکھیے آج کے تصور آزادی میں اور اسلام کے شروع دور کے تصور آزادی میں بہت بڑا فرق یہ ہو گیا ہے کہ ہر چیز میں آزادی، اس کو ہم اگر زیادہ صحیح لفظوں میں کہیں تو چھوٹ دے دینا ہر چیز کی، نعوذ باللہ جانوروں کی طرح سے ہر ایک کو چھوٹ دے دی، جو چاہے جہاں چاہے جس سے چاہے ملے، جہاں چاہے رہے، جتنا چاہے وقت کہیں بھی گزارے۔ بندشیں ہیں کچھ، بندشوں کے ساتھ ہی انسانیت ہے، ورنہ جو آزادی جانوروں کو حاصل ہوتی ہے وہ آزادی انسانوں میں اگر کسی بھی طبقے کو ہوگی تو وہ انسان نہیں رہے گا، اس کی ذمہ داریاں نہ ہوں، اس کے حدود نہ ہوں تو کام خراب ہوتا ہے، میاں بیوی کے تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ آئے دن ہمارے پاس ایسی خبریں آتی رہتی ہیں کہ کوئی خاتون بہت زیادہ فری ہو جانے کے نتیجے میں اس کے اور اس کے شوہر کے درمیان ٹکراؤ پیدا ہو گیا، لیکن آج بہت زیادہ فری ہو جانے کے نتیجے میں گھر کے بچوں کی تربیت خراب ہو گئی، گھر کے معاملات خراب ہو گئے، خاندان بکھر گیا۔ بالکل، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مغربی ممالک میں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، جیسے ہی بلوغت کی طرف گامزن ہوتے ہیں تمام تر وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کے لیے اسلام نے رکاوٹ کی ہے، اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اور معاشرے کی خرابی جو ہے، ہم لوگ اصل میں عادی ہو گئے ہیں، مغرب کو دیکھا اور اپنا لیا، وہاں کچھ ہوتے ہوئے دیکھا اور اپنا لیا، بالکل بندر کی طرح سے ہم لوگ جو کچھ دیکھتے ہیں وہ کرنے لگتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ اگر ہم مغرب کے ان تجربات کو بھی دیکھیں جو زیادہ سے بہت زیادہ فری ہو جانے کے نتیجے میں جو خرابیاں ان کے یہاں پیدا ہوئی ہیں، اگر ہم ان کو دیکھیں گے تو ہم کان پکڑ لیں گے کہ یہ اتنی حد تک آزادی جو ہے انسانیت کے لیے تباہ کن ہے۔ بالکل صحیح فرمایا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کی اس کو ترقی کا نام دیں یا جو بھی دیں، لیکن یہ کہ اسلام نے اس کی ممانعت کی ہے کہ مرد سے مرد کی شادی ہو رہی ہے۔ مغربی ممالک میں اگر آپ نظر اٹھا کر دیکھیں تو عورت سے عورت کی شادی ہو رہی ہے، اگر والدہ بوڑھی ہو گئی ہیں تو ان کو اولڈ ایج ہوم میں بھیج دیا جاتا ہے، تو یہ کہاں تک، یہ تو تمام تر کہا جائے کہ پامالی ہے۔ بالکل پامالی ہے۔ ان سے پوچھئے کہ آپ نے یہ بچے جو جنے تھے اور ان کی تربیت کی تھی اور صبح سویرے اپنی نیند قربان کر کے ان کو پڑھنے کے لیے تم بھیج رہے تھے، سارے کام کر رہے تھے، اپنے منہ کا نوالا روک کر تم ان کو کھلا رہے تھے، کیا اسی دن کے لیے کیا تھا کہ تمہیں اولڈ ایج ہوم میں بھیج دیا جائے اور یہ دوسرے ملکوں میں جا کے عیش کرتے پھریں؟ ان سے پوچھا جائے تو خود اندازہ ہوگا کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی تھی۔ اور ایک چیز اور ہے کہ بنا شادی کے ساتھ ساتھ رہنے کا ایک چلن بڑھ چلا ہے جس کو لیونگ ریلیشن شپ کہا جاتا ہے۔ یہ تمام تر چیزوں کی ممانعت اسلام نے کی ہے۔ اسلام اس کا سخت مخالف ہے۔ کوئی اس چیز کو چاہے ترقی کی مخالفت سمجھے، ہمیں اس الزام سے کوئی بچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم واقعتاً اسلام اس کا مخالف ہے، ہم اسلام کے اس کی بات کو مانتے ہیں اور اس چیز کو غلط سمجھتے ہیں کہ بغیر شادی کے کوئی کسی کے ساتھ رہے۔ یہ تصور جو ہے وہ غلط ہے کہ ہمارا جسم ہے، ہماری مرضی ہے، ہماری آزادی ہے، جیسے چاہیں رہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ جسم ہماری ملکیت نہیں ہے، ہمارے لیے مستعار ہے، مانگی ہوئی چیز ہے، ملکیت اللہ کی ہے۔ کیا اس کو ترقی کہیں گے مولانا صاحب؟ یہ تنزل ہے، گراوٹ ہے، انسانیت کے بلند مقام سے گر جانا ہے، یہ جانوروں والی زندگی ہے۔ اور یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ حق سے محروم کرنے والی بات ہو خاتون کی؟ دیکھیے اصل بات یہی ہے، عورت جو ہے دھوکہ کھا گئی ہے، چکمے میں آ گئی ہے۔ کسی نے یہ جب کہا ان سے کہ تم آزاد ہو، جہاں چاہو رہو، اس کے نتیجے میں کیا ہوا، یہ جھانسا دے کر اس کو گھر سے نکال دیا گیا، اور گھر سے نکلنے کے بعد کٹی پتنگ کی طرح پھر اس کا یا تو کوئی خریدار نہیں اور وہ کہیں بھی جا پڑے، اور کٹی ہوئی پتنگ جو ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 4 بچوں کے ہاتھ لگ گئی، وہ 8 بچوں کے ہاتھ لگ گئے اور 6 چپٹے میں پتنگ کے ٹکڑے ہو گئے۔ بہت اچھی بات ہے، آپ نے مثال بہت اچھی دی۔ یہ کٹی پتنگ بنا دینا ہے، آزادی کا نام دینا اور اس کو کٹی پتنگ بنا کر برباد کر دینا۔ اسلام نے آزادی دی ہے، اسلام میں خاتون کی آزادی کا تصور ہے اور بہت عزت کے ساتھ ہے، بہت احترام کے ساتھ ہے، بہت وقار کے ساتھ ہے، اس کی عزت کی بات کہی ہے، اس کے ساتھ بہت احترام اور ادب کے ساتھ پیش آنے کی بات ہوئی ہے، اور اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھنے کی بات بھی کہی گئی ہے۔ بالکل، بچپن سے لے کر جب وہ بہت چھوٹی بچی ہے اس وقت ماں باپ کو ذمہ داریاں دی، اور آخری سانس تک، اور آخری سانس تک جب وہ بیوی ہے تو شوہر کو اس کی ذمہ داری دی گئی ہیں، اور جب وہ بوڑھی ہو گئی ہے اور شوہر بھی بالفرض نہیں رہا ہے تو ماں باپ کو وہ تعلیمات دی ہیں جو وہ اس کو پھول کی طرح سے ہاتھوں پہ رکھیں گے، سروں پہ رکھیں گے، کاندھوں پہ رکھیں گے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے، ایک نوجوان جو ہے اپنی ماں کو کاندھے پر بٹھا کر
اور طواف کرا رہا تھا. جی بہت کمزور تھی, وہ طواف نہیں کر سکتی تھی حج کے موقع پر, تو وہ کاندھے پہ بٹھا کر اور وہ کچھ اشعار بھی پڑھ رہا تھا جس میں وہ کہتا تھا کہ اماں میں تیرا اونٹ ہوں, گھوڑا ہوں, تو مجھے ایڑی مارے گی تیز چلنے کی تو میں تیز چلوں گا, تو مجھے لگام کھینچ دے گی تو میں رفتار میری کم ہو جائے گی, تو مجھے جس طرح چلائے گی میں ادھر چلوں گا. اس طرح کے اشعار پڑھتا جا رہا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا, وہ پوچھنے لگا اللہ کے رسول میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ولادت کے وقت میں جو اس کو درد ہوئے تھے اس میں سے ایک درد کا بدلہ بھی نہیں ہوا ہے. اللہ کی نعمت ہے ایک عورت, اللہ کی جو نعمت ہے یہ عورت, چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو, ماں کی, بہن کی, بیوی, کسی بھی شکل میں ہو, اس کی عزت کرنے کی بات کہی ہے, اس کا احترام کرنے کی بات کہی ہے, اور اس کی دل آزاری نہ ہو اس بات کا بھی خیال رکھا ہے. شرعی حقوق ہیں, ان کی پامالی نہ ہو اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے. مولانا صاحب دو کالر منتظر ہیں ہماری فون لائن پر, نکھت صاحبہ ہیں اور روبینہ صاحبہ ہیں. نکھت صاحبہ سے سب سے پہلے ہم بات کریں گے. خیر مقدم نکھت صاحبہ, سوال پوچھیے. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر مقدم آپ کا. نکھت بول رہی ہوں علی گڑھ سے. میرا سوال یہ ہے کہ یہ مانتے ہیں کہ اسلام ہی کی وجہ سے سماج میں عورت کو عزت ملی, مرتبہ ملا, اور ہر ایک چیز میں حقوق جو ہیں زیادہ تر برابر ہیں. جیسے ورثے میں بھی حصہ ملتا ہے, شوہر کے بھی, اور مطلب باپ کی بھی ورثے میں ملتا ہے. مطلب ہر طرح سے جو ہے عورت کو بہت زیادہ جو ہے سمجھا گیا اسلام میں. لیکن ایک چیز کا فرق سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ جب عقیقہ ہوتا ہے تو لڑکے کے لیے 2 کرتے ہیں قربان, اور لڑکی کے لیے 1 بکرا یا بکری جو بھی ہوتا ہے. تو کیا جان کی اہمیت میں کیا فرق ہے کہ لڑکے کی جان ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے تو ہم 2 جانیں قربان کرتے ہیں, اور لڑکی کی کے لیے 1 ہی جان قربان کرتے ہیں؟ نکھت صاحبہ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ مولانا صاحب سے بالکل اس پر رہنمائی حاصل کریں گے. کچھ لمحوں کا آپ کو انتظار کرنا ہوگا. روبینہ صاحبہ کا سوال ہم جمع کر لیتے ہیں. فرمائیں روبینہ صاحبہ, کیا سوال ہے آپ کا؟ مولانا صاحب میرے 2 سوال ہیں. جی فرمائیں. میرے پاپا 10 سال ہوئے گر گئے ہیں, تو ڈاکٹر بتا رہے ہیں کہ ان کو پیراپلیجیا ہے, لیکن پیراپلیجیا جیسا ہم کو ایسا کچھ لگتا نہیں ہے. تو 10 سال سے ان کی شریر میں جیسے تھے ویسے ہی ہیں, لیکن کھڑے ہی نہیں ہو پا رہے ہیں, کمر سے بات سے کھڑے ہی نہیں ہو پا رہے ہیں. تو ان کے لیے ہم کیا پڑھے جس سے ان کو شفا ملے؟ علاج چل رہا ہے بدستور؟ چلیے آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا ہے, اور مولانا صاحب تک بھی پہنچ گیا سوال اور سوال کا مفہوم. جواب کے لیے کچھ لمحوں کا انتظار, ایک چھوٹا سا بریک, جلد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد تمام ناظرین کا ایک مرتبہ پھر ہم استقبال کرتے ہیں, خیر مقدم کرتے ہیں اور باتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. سفینہ صاحبہ ہماری فون لائن پر اس وقت موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. فرمائیں سفینہ صاحبہ, کیا جاننا چاہتی ہیں؟ السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام بہن سفینہ. مولانا صاحب کو بھی السلام. وعلیکم السلام. فرمائیں. میرا 2 سوال ہے. جی بتائیں سفینہ, بآواز بلند. جی میری بیٹی خواب دیکھی ہے آج صبح میں, اور ایک میرا خواب ہے. میری بیٹی خواب دیکھی ہے کہ مچھلی پکڑ رہی ہے, بہت صاف پانی ہے, بہت بڑا تالاب ہے, اور مچھلی پکڑی ہے, اور بڑی بڑی بہت ساری مچھلیاں ایک پکڑ کے بالٹی میں ڈالی ہے, اور سب ساری بہت مچھلیاں. اور میرا ایک خواب ہے جی کہ میں برابر ایک خواب دیکھتی ہوں کہ میدان ہے, بہت بڑا میدان ہے, اور وہ محرم کا وہ سب سارے لوگ تعزیہ لے کے جاتے ہیں, بہت زیادہ بھیڑ ہے. اسی میں بھی رہتی ہوں, لیکن کچھ ویسے بھیڑ میں مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہے, کہاں تک, مطلب محرم کا وہ سارے لوگ تعزیہ لے کے جا رہے ہیں, نکل رہے ہیں, اور بہت زیادہ بھیڑ ہے. بہت شکریہ آپ کے. دونوں خواب ہم تک پہنچ گئے. ایک کالر اور ہمارا صاحب سائرہ صاحبہ, ان سے بھی ہم بات کر لیتے ہیں. سائرہ صاحبہ خیر مقدم, آپ کا سوال پوچھیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سائرہ صاحبہ خیر مقدم. میرے مقدم. 2 خواب ہیں, دونوں سن لینا, اللہ آپ کا بھلا کرے گا. آمین ثم آمین. مختصراً بتائیں بہن سائرہ. جی پہلا سوال تو یہ, میں نے کل خواب میں دیکھا کہ نا میرے پیٹ میں نا بہت سارے سانپ کے بچے پل رہے ہیں, اور درد ہو رہا ہے, جیسے بچے ہونے کے درد ہوتے ہیں نا, ایسے درد ہو رہا ہے, اور سانپ, بہت سارے سانپ ہیں میرے پیٹ کے اندر, وہ جیسے بچہ ہوتا ہے اس طریقے سے. اور آج خواب دیکھا کہ ایک ہاتھی آ رہا ہے سامنے سے, تو اس نے نا اتنی دیر ٹکر ماری ہمارے گھر کے اندر. ٹھیک ہے مولانا صاحب, اگر سائرہ صاحبہ سے ہی بات چیت کا آغاز کریں اور ان کے دوسرے خواب سے آغاز کریں, ہاتھی آتا ہے, ہاتھی ٹکر مارتا ہے گھر میں, اس کس طرف اشارہ کرتا ہے یہ؟ دیکھیے آپ کو چاہیے, یہ خواب اچھا نہیں ہے, دونوں ہی ٹھیک نہیں ہیں. آپ ایسا کیجئے کہ 2 کر کے 8 رکعت تو نماز پناہ پڑھ لیجئے, جس میں سورہ فلق سورہ ناس پڑھی جاتی ہے, اور پانی کے اوپر 3 دن تک صبح شام
7 مرتبہ سورہ فاتحہ، 7 مرتبہ آیت الکرسی اور 7 مرتبہ سورہ فلق، یہ 3 چیزیں پڑھ کر دم کر کے پیا کریں۔ بار بار اسی پانی کو پئیں، 3 دن تک دم بھی کرتے رہیں اور اس کو پیتی بھی رہیں، اس میں پانی بڑھاتی رہیں اور یہ نماز پڑھ لیں۔ دونوں خوابوں کے لیے انشاءاللہ تعالی یہ عمل آپ کے لیے مفید ہوگا۔ اللہ بہتری کا معاملہ فرمائے۔ سفینہ صاحبہ کا جو خواب ہے، بیٹی خواب میں مچھلی پکڑ رہی ہے، یہ بہت اچھا خواب ہے، ان کو کامیابی ملیں گی انشاءاللہ۔ صاف پانی دیکھنا، مچھلی پکڑنا، دونوں بہت اچھے خواب ہیں، اللہ تعالیٰ مبارک کریں۔ آمین۔ دوسرا ان کا میدان میں بھیڑ ہے اور بھیڑ میں یہ ہیں ہلکا سا یہ پریشان سی ہیں، ان کو چاہیے کہ کچھ ایصال ثواب کریں شہداء کربلا کے لیے اور تمام شہداء اور تمام مرحومین کے لیے کچھ پڑھ کے ثواب پہنچائیں، کچھ کھانا بنا کر تمام شہداء جتنے بھی ہوئے ہیں، شہداء کربلا ہوں اور دیگر تمام شہداء ہوں، ان کو ثواب پہنچائیں، انشاءاللہ ان کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ اللہ بہتر کرے۔ روبینہ صاحبہ کا سوال ہے کہ 10 سال سے ان کے کوئی عزیز ہیں، وہ کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں مولانا صاحب، بہت زیادہ دشواری ہے، پریشانی ہے۔ دیکھیے بظاہر ہم لوگ جب کسی چیز کی توجیح نہیں کر پاتے، اس کی وجہ نہیں سمجھ پاتے تو ہم اسے اتفاق کہہ دیتے ہیں۔ یہ اتفاق نہیں، کوئی بات ضرور ہے اس کے پیچھے۔ آپ یہ کام کر لیجئے کہ ایک تو گھر میں سورہ بقرہ پڑھوائیے، آپ پڑھیں یا گھر کا کوئی بھی فرد پڑھ لے، اور آیت الکرسی اور سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے ان کو پلایا کریں۔ اور ایک کام یہ کر لیجئے کہ نماز استخارہ پڑھ کے رات کو 1 ہفتے تک روزانہ نماز استخارہ پڑھیے اور اللہ تعالیٰ سے یہ کہیے کہ پروردگار ان کے ساتھ جو یہ حادثہ ہوا ہے اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ کوئی نہ کوئی خواب میں ضرور انشاءاللہ تعالیٰ رہنمائی ملے گی، اس پہ عمل کیجیے گا اور یہ تکلیف ان کی اللہ نے چاہا تو ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ مولانا صاحب 2 کالر اس وقت ہماری فون لائن پر موجود ہیں، وسیعت صاحبہ ہیں اور خورشید صاحبہ ہیں۔ وسیعت صاحبہ پہلے آپ فرمائیں کیا جاننا چاہتی ہیں؟ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیے۔ میرا ایک سوال ہے اور ایک خواب ہے۔ جی فرمائیں۔ میرا نام وسیع ہے۔ جب بچی ہماری بیوی ہے تو وہ لوگ ہیں تو گھر میں بآواز بلند، آپ کی آواز ہم تک واضح طور پر نہیں پہنچ رہی، بآواز بلند اپنی بات کہیں۔ میری جب بچی بیوی ہے تو وہاں پر وہ لوگ ہیں تو ان کے گھر کے سسرال کے لوگ سب تو گھر میں جوا وہ کھیلتے تو دعوتیں دیتے وہ لوگ، تو میں نہیں جاتی دعوت میں، تو وہ لوگ لڑائی کرتے، بولتے میں چھوڑ دوں گی، میں بولی یہ حرام ہے، یہ نہیں کھانا، تو کیا کرنا چاہیے؟ مولانا کو پوچھنا ہے۔ اور میرا ایک دوسرا خواب ہے، میرے خواب میں بد جانور بہت زیادہ آ رہے، بد جانور جی مرغے پکڑ رہے جیسا۔ پہلا سوال مکمل طور پر نہیں پہنچا ہے میرے پاس مولانا صاحب، بہت شکریہ۔ خورشید صاحبہ آپ فرمائیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں نے خواب میں دیکھا میں ودو ہوں، شوہر کا انتقال ہو چکا، 3 سال ہوئے میرے، اور اس کے علاوہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے خوب پیروں میں مہندی لگا رکھی، بھانجے کی شادی میں گئی تو مہندی لگا رکھی خوب پیروں میں، اور میری طبیعت بھی اکثر خراب رہتی ہے۔ بہت شکریہ، آپ کا سوال بھی ہم تک پہنچ گیا، یہ خواب مل گیا۔ مولانا صاحب یہ وسیع صاحبہ کا پہلا سوال میرے ذہن سے نکل جائے گا، اس کا ان کا جواب پہنچا دیں۔ کیا جوا وغیرہ کھیلنے کی بات تھی کیا؟ جی دیکھیے اصل مسئلے کے لحاظ سے تو ایسے آدمی کے ہاں کھانا پینا جائز نہیں ہے جن کی آمدنی جوئے پر مشتمل ہو، لیکن اگر وہ آپ کو اصرار کرتے ہیں اور نہ جانے کی صورت میں آپ کی بیٹی کو چھوڑ دینے کی دھمکی دے رہے ہیں تو آپ کبھی کبھار جب زیادہ دباؤ محسوس کریں تو چلی جائیے اور تھوڑی سی مقدار میں وہاں کھانا کھا لیجئے، اور آپ اندازہ کیجئے کہ جتنا کھانا آپ نے کھایا ہے وہ تقریباً مثال کے طور پر 50 روپے کا تھا، تو گھر آنے کے بعد 50 روپے صدقہ کر دیجئے، یہ ضروری ہے۔ اور دوسرا ان کا ہے خواب میں بد جانور ہی دیکھتے ہیں، اس کے لیے آپ کو آیت الکرسی پڑھ کے سونا چاہیے اور نماز پناہ پڑھیے بار بار، کم از کم 8 رکعت نماز پناہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ پروردگار اس گندگی کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے کچھ کرنے کی ضرورت ہو تو مجھے توفیق عطا فرما۔ خورشید صاحبہ کا خواب بھی یہیں پر لے لیتے ہیں، پیروں میں مہندی لگی ہوئی انہوں نے دیکھی ہے اور اس طرح کی چیزیں انہوں نے دیکھی ہیں، تو یہ کس طرف اشارہ ہے؟ کیا کہیں آپ جانے آنے میں آپ کو احتیاط کا مشورہ دیا جا رہا ہے، جہاں کہیں آپ جاتی ہوں بہت ضروری نہ ہو تو آپ نکلنے کا کام کم کیجئے، آپ کو پیروں میں مہندی لگوانے کا مطلب یہی ہے۔ بہت شکریہ۔ اور مجھے مصرع یاد آ رہا ہے، میرے پیروں میں مہندی لگی ہے، آنے جانے کے قابل نہیں میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے جانے سے آپ کو روکا جا رہا ہے، بہت ضروری ہو کہیں جایا کیجئے ورنہ گھر پہ عبادت میں مصروف رہیے۔ اس خواب کا اشارہ اس طرف ہے۔ بہت شکریہ، بہت اہم سوال کی طرف آپ کو لے جا رہا ہوں مولانا صاحب۔ نکھت صاحبہ نے بہت مناسب سوال کیا ہے، انہوں نے جہاں خواتین کا، ہمارا آج کا موضوع بھی یہی ہے، خواتین کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اسلام نے ہی عورت کو سماج میں مقام دلایا ہے، اس کے حقوق کی بات کہی ہے، مجھے ذہن میں آ گیا ان کا سوال، مکمل سوال
دیکھیے آپ نے اچھا سوال کیا ہے اور بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات اٹھتی ہوگی. آپ نے یہ بھی اعتراف کیا ہے کہ اسلام نے ہی سب سے زیادہ عورت کو مقام دیا ہے. لیکن یہ جو فرق ہے ذرا گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کل مولود مرہون بعقیقتہ، ہر بچہ اپنے عقیقے کے بدلے میں رہن رکھا ہوا ہے. بے شک. جب وہ عقیقہ ہو جاتا ہے تو وہ رہن چھوٹ کر ان کے ماں باپ کا بچہ ہو جاتا ہے. جہاں تک زندگی کے مسائل اور سنگھرش، جد و جہد اس کا تعلق ہے تو عام طور پر مردوں کو زیادہ حوادث سے، زیادہ خطروں سے، زیادہ پریشانیوں سے جوجھنا پڑتا ہے. عورتوں کو اتنی پریشانیوں سے جوجھنا نہیں پڑتا، اس لیے کہ ان کا دائرۂ عمل اگر وہ باہر بھی جاتی ہے تو کچھ چھوٹا ہوتا ہے اور گھر کی زندگی ہوتی ہے. جتنے بڑے مسائل اتنی بڑی دشواریاں، اور جتنی بڑی دشواریاں اس کا صدقہ بھی اتنا ہی بڑا دینا پڑتا ہے. اس لیے مرد کو چونکہ زندگی کے جنگ میں زیادہ مسائل سے جوجھنا پڑے گا، اس لیے 2 جانیں اس کے صدقے میں دی جا رہی ہیں. یہ اصطلاحاً صدقہ نہیں ہے لیکن عملاً یہ صدقہ ہے. اس کی جان کی حفاظت کے لیے 2 جانوں کی ضرورت ہے اور خاتون کی جان کی حفاظت کے لیے 1 بکرا کافی ہو جاتا ہے. اس لیے دونوں میں یہ فرق جو ہے ان کے اپنے اپنے دائرۂ عمل کے لحاظ سے ہے. صحیح فرمایا. ہر بات کے پیچھے ایک مصلحت ہے اسلام کی اگر بات کریں. بہت شکریہ. امید ہے بہن نکھت کو اپنے سوال کا مکمل طور پر جواب مل چکا ہے. 2 کالر اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں. نیلوفر ہیں اور نور جہاں صاحبہ ہیں. فرمائیں نیلوفر صاحبہ کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارا یہ پہلا سوال یہ ہے کہ ہمارے گردے میں اور پتھری ہے، لیور میں اور گردوں میں سوجن بھی ہے، اور شوگر کی بھی ہمیں پریشانی ہے. اور ہم نے پرسوں رات میں خواب دیکھا کہ ہم بہت بڑے میدان میں ہیں، بہت اونچا ہے، پانی میں سارے میں، اور بہت اونچے سے ایک مکان بنا، وہ ایک دم ٹہ گیا، گر گیا اور لوگ وہاں سے بھاگے. تو اس کے بعد تھوڑی دیر بعد وہاں ایک جگہ پہنچے، وہاں کھانا بہت ڈھیر کا رکھا تھا، تو سب نے مل کے کھایا اور پھر کھانا ہم باندھ کے بھی لے کے آئے ہیں. بہت شکریہ. آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا اور خواب بھی پہنچ گیا ہے. نور جہاں صاحبہ آپ فرمائیں کیا جاننا چاہتی ہیں؟ نور جہاں صاحبہ ہماری فون لائن پر موجود ہیں تو فرمائیں کیا جاننا چاہتی ہیں؟ غالباً نور جہاں صاحبہ ہماری فون لائن پر اس وقت موجود نہیں. امید ہے دوبارہ فون کریں گی اور اپنا سوال ہم تک پہنچائیں گی. فی الحال ایک اور چھوٹے سے بریک کے لیے رکنا ہے. ناظرین آپ کہیں نہ چاہیں، لگاتار دیکھتے رہیں راہ نجات. بریک کے بعد تمام ناظرین کا ایک مرتبہ پھر خیر مقدم. مولانا صاحب باتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں نیلوفر صاحبہ کے سوال کے ساتھ. گردے میں پتھری ہے، شوگر کی پریشانی ہے، کوئی دعا؟ دیکھیے آپ نے اگر قلم کاغذ لیا ہوگا تو ہماری باتیں آپ محفوظ کر سکیں گی، ورنہ 2 باتیں بتاؤں گا. دھیان سے آپ نے رکھا بھی اور لکھنے کی کوشش نہیں کی تو کم سے کم ایک بات تو نکل ہی جائے گی. پتھری کے لیے آپ کو چاہیے کہ 1 بوتل پانی کی بنا کر اور آپ اس پر علم نشرح کی صورت، جو 92 نمبر کی صورت ہے، علم نشرح کی صورت پڑھ کر، نہیں 94، اور اس کو اس پہ دم کیجئے. پہلے دن تو 21 مرتبہ پڑھیے اور پانی پہ دم کیجئے. پھر روزانہ صبح شام 7 مرتبہ علم نشرح پڑھیے، پانی پہ دم کیجئے اور پیتے رہیے اور اپنے اوپر چھینٹے بھی لگائیے. انشاءاللہ یہ پتھری ختم ہو جائے گی جہاں کی بھی ہوگی. ان کا خواب بھی ہے مولانا صاحب، اپنے آپ کو بڑے میدان میں ہی دیکھتی ہیں اور مکان دیکھتی ہیں، مکان ڈھہ جاتا ہے اس طرف. دیکھیے اس چیز کے لیے اس میں یہ بھی ہے کہ آپ نے وہاں سے کھانا بھی لیا ہے، کھایا بھی ہے، لے کے بھی آئے ہیں، باندھ کر بھی لے گئی ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ ایک حادثہ ہے لیکن انجام کار وہ حادثہ آپ کے لیے مفید ہوگا، اس سے کچھ آپ کو ملے گا. اب اسی تفصیلات تو غور کرنے سے مزید سمجھ میں آئیں گی، لیکن ایک حادثہ ہے جس کے نتائج آپ کے لیے بہت اچھے ہوں گے. آپ حادثے کے لیے تو نماز پناہ پڑھ لیجئے 6 رکعت، اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیجئے اور یہ بھی دعا کیجئے کہ وہاں سے جو کھانا مل رہا ہے وہ نعمتیں ہمیں زندگی میں حاصل ہوں. آمین. رحمت صاحبہ اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں. بتائیں رحمت صاحبہ کیا جاننا چاہتی ہیں؟ السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ابھی 40 دن پہلے میں کا انتقال ہوا اور میں نے ایسا خواب دیکھا کہ میری بچی ان کا میں 10 دن میں قرآن خوانی کر رہی ہوں اور وہ میں ان کے قرآن خوانی ہونے کے بعد میں دعا پڑھا رہی ہوں اور وہاں پہ میں ان کی شادی کی خوشی بھی منا رہی ہوں، مہندی لگوا رہی ہوں، مہندی بتوا رہی ہوں. تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے مولانا؟ بہت شکریہ. ریشمہ صاحبہ اس وقت ہماری فون لائن پر آ چکی ہیں. بتائیں آپ کیا جاننا چاہتی ہیں ریشمہ صاحبہ؟
آپ دونوں کو السلام علیکم۔ वालेकुम अस्सलाम बहन रेशमा। जी आज हमने ख्वाब में देखा कि 3-4 डिब्बे हैं कुछ, उसमें जो है अलग अलग कुछ पड़ा है। उसके बाद एक सांप निकला है, वो हमारी बिटिया के ऊपर से रेंग गया, उसके छाले से पड़ गए, पीठ में जल गई है पूरी। और जो है मेरी तबीयत भी नहीं ठीक रहती है, अक्सर हम सांप और गोश्त और। बहुत शुक्रिया, आपका सवाल भी आ गया है। एक तो मौलाना साहब इनकी तबीयत ख़राब रहती है, इस हवाले से कोई दुआ का मशवरा दें। देखिए तबीयत जो ख़राब रहती है वो और कच्चा गोश्त नज़र आना, सांप नज़र आना, ये सब एक ही चीज़ है। इनके ऊपर कुछ असरात हैं, उसके लिए इनको सूरह बकरा पढ़नी चाहिए घर के अंदर, और आयतुल कुर्सी पढ़ने का एहतमाम करना चाहिए, और कुछ सदका कर देना चाहिए। जो 360 का सदका हम 5 मरतबा बताते हैं, जो तकरीबन 1800 रुपये होते हैं, वो किसी बहुत गरीब आदमी को तलाश कर करके उनको पहुँचाएँ। अल्लाह ताला से दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं, इंशाल्लाह इनको फ़ायदा होगा। आमीन। शबनम साहिबा, आप बताएं आपका क्या सवाल है इस फतवा? जी बताएं। खैर मक़दम आपका शबनम साहिबा। हेलो जी, अपना सवाल हम तक पहुंचाएं, हम आपको सुन पा रहे हैं। शबनम साहिबा, अपने टीवी सेट की आवाज़ बंद कर दीजिए और सवाल अपना हम तक पहुंचा दीजिए। लगता है शबनम साहिबा से बात हमारी मुमकिन नहीं हो पा रही है। खैर हम तमाम नाज़रीन से बारहा दरख्वास्त करते हैं कि जब भी आप हमें फ़ोन करें, अपना सवाल हम तक पहुंचाएं, तो बराए करम अपनी टीवी सेट की आवाज़ बंद रखें, तभी आपकी आवाज़ हम तक पहुंच पाएगी और हमारी बात भी आप तक पहुंच पाएगी। एक कॉलर और हमारी फ़ोन लाइन पर आ चुकी हैं, उनसे हम सवाल करते हैं। फरमाएं। हेलो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताएं क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है तो अनम के मायने पूछने हैं। बताएं। अनम के मायने पूछने। अनम अनम आए जरहान। अनम और जरहान और आहिरा। आमिरा। आहिरा ठीक है, और नाजिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आहिरा ये सवाल आ गए। नाजिया साहिबा हमारी फ़ोन लाइन पर आ चुकी हैं। बताएं नाजिया, आपका क्या सवाल है? जी मैं ना ख्वाब में जो है सो देखती हूँ। क्या देखती हैं? फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बहन नाजिया, फरमाएं क्या देखती हैं ख्वाब में? जी बस ख्वाब में कुछ ऐसा देखती हूँ, कभी देखती हूँ किसी की शादीशुदा की शादी देखती हूँ, अक्सर यही देखती हूँ। बहुत शुक्रिया। शादीशुदा की शादी देखना मौलाना साहब कैसा है? असल में ये सवाल बहुत गैर वाज़ेह है। किसी मर्द की अगर शादी हो चुकी है और उसकी हम दोबारा शादी देख रहे हैं, तो उसका मतलब तो यह है कि उसको कुछ दूसरा कारोबार मिलेगा, जो कारोबार वो कर रहा है। जी जी जी। और औरत की शादी है तो उसका मतलब इंशाअल्लाह ताला यह है कि उसे कोई खुशी हासिल होगी इंशाअल्लाह ताला। अब हम आते हैं बहन, इससे पहले जो बहन थी उनके जो नामों के मानी उन्होंने जानने चाहे हैं, अनम के मानी जानने चाहे। देखिए अनम जो है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, बहुत सारे लोग नाम रख रहे हैं आजकल ये अनम जी, लेकिन लोग जब सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो उसमें सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम पढ़ते हैं जी, जबकि ये गलत है। अनमता नहीं है, वो अनअमता है। अनअमता है जी। तो उससे अनमता गलत पढ़ा और उसी से एक अनम नाम निकाल लिया। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ अनम तो कोई नाम नहीं है या कोई बामाना लफ्ज़ नहीं है। उसी से अगर अनमता से ही नाम रखना है तो इनाम रखना चाहिए। दूसरा नाम क्या है? जरहान बोला है इन्होंने। जरहान बरहान भी कोई बामाना लफ्ज़ नहीं है। और तीसरा नाम जो उन्होंने बोला है आहिरा, वो इतना गंदा माना है उसका कि यहाँ बैठ के मैं उसको बता नहीं सकता। लिहाजा नाम आहिरा गलत, बिल्कुल गलत नाम है, इसको फ़ौरन हटा दीजिए और बाकी दोनों नाम भी ये बदल दें तो अच्छा है। बहुत शुक्रिया है, बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। 2 कॉलर हमारी फ़ोन लाइन पर हैं। कनीस साहिबा हैं और उसके बाद आशिक साहब हमारी फ़ोन लाइन पर हैं। कनीस साहिबा पहले अपना सवाल आप बताएं। कनीस साहिबा हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं? हाँ जी फरमाइए, अपने टीवी सेट की आवाज़ बंद कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले कनीस साहिबा अपने टीवी सेट की आवाज़ बंद कर दीजिए और उसके बाद हमारी तबीयत खराब रहती। जी जी। रात और बुध के रोज तबीयत खराब होती। हमारी देवरानी भी साथ में है लेकिन उनको कुछ नहीं होता, हमारी तबीयत हमेशा खराब रहती। आपने बताया बावजूद रहना, बावजूद रहते, आपने बताया जो कुछ बताया, नमाज़ तौबा पढ़ना, नमाज़ तौबा पढ़ते, 1 महीने तक पूरा बकरा पढ़ते, 36 करते रहते, लेकिन जुमेरात और बुध के रोज हमारी तबीयत खराब रहती। बहुत शुक्रिया, आपका सवाल हम तक पहुँच गया। आशिक साहब आप फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। फरमाएं आशिक साहब क्या सवाल है? जी मौलाना साहब से एक सवाल था। हमारी शादी 4 साल पहले हुई थी माशाअल्लाह।
جی ایک بار بچہ ہو گیا تھا 7 مہینے کا ہی، وہ ماں کے پیٹ میں ہی وفات ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد؟ اور اس کے بعد کچھ امید نہیں ہے ابھی تک۔ امید نہیں ہے۔ بہت شکریہ، آپ کا سوال عاشق صاحب ہمارے پاس محفوظ ہو گیا۔ ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں اور بریک کے بعد باتوں کا سلسلہ ایک مرتبہ پھر جوڑیں گے۔ ناظرین کہیں نہ جائیں، لگاتار جڑے رہیں اور دیکھتے رہیں راہ نجات۔ بریک کے بعد تمام ناظرین کا ایک مرتبہ پھر دل کی گہرائیوں سے ہمارا استقبال اور خوش آمدید، اور باتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ مولانا صاحب قنیز صاحبہ کی طبیعت خراب رہتی ہے اور خاص طور پر انہوں نے ذکر کیا کہ بدھ اور جمعرات، اور جیسا کہ آپ کے جو مشورے ہیں، نماز توبہ ہے، دوسری تمام عبادات ہیں، ان کو کرنے کے باوجود ان کی طبیعت نہیں صحیح ہو رہی ہے۔ دیکھیے ایک بات تو انہوں نے بڑی عجیب یہ کہی کہ میں اور فلاں ساتھ رہتے ہیں، ان کی طبیعت ٹھیک رہتی ہے، میری خراب رہتی ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ 2 آدمی ساتھ رہتے ہو تو دونوں ہی بیمار ہوں، دونوں ہی تندرست ہوں۔ یہ تو کوئی ایک دوسرے سے بندھا ہوا نہیں ہوتا ہے۔ اور جہاں تک ان کی دن کے خاص ہونے کے ساتھ طبیعت خراب ہوتی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کچھ معاملات اور ہیں، ان کی تفصیلات میں ہم نہیں جا سکتے۔ بس ان سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 2 رکعت 2 کر کے کم از کم 8 رکعت نماز توبہ پڑھیں، اور یہ بدھ اور جمعرات کو ہی خاص طور پر پڑھا کریں۔ یہ مسلسل کچھ دن معمول بنا لیں کہ 2-4 رکعت بدھ کے دن، 2-4 رکعت نماز توبہ جمعرات کے دن پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیا کریں۔ کوئی ان سے کہیں بے ادبی ہوئی ہے اور ان کے گھر میں کوئی اللہ کی نیک مخلوق کا گزر ہے اور ان سے ادب نہیں ہو پا رہا ہے، اس لیے جب معافی مانگیں گی تو یہ غلطی یہ معاف ہو جائے گی اور پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اللہ بہتر کرے۔ مولانا صاحب 2 کالر اور اپنے سوالات کے ساتھ ہماری فون لائن پر ہیں۔ فرید صاحب ہیں اور نصرت ہیں۔ فرمائیں فرید صاحب، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی فرمائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ کا کیا نام ہے؟ جی میرا نام فروزہ۔ جی جی اپنا سوال ہم تک پہنچائیے بہن۔ کہ ہمارے بیٹے کی جاب چھوٹ گئی ہے اور کئی مہینے ہو گئے اور یہ گھر پہ ہے، اور مطلب بات ہو جاتی ہے بالکل فائنل کہ ہاں بھائی اب ہو جائے گی، اور پھر وہاں سے کوئی کال نہیں آتی، انٹرویو وغیرہ ہو جاتے ہیں، ساری چیزیں، اس کے لیے بڑی پریشانی ہو رہی ہے۔ بہت شکریہ بہن، آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا ہے۔ نصرت آپ بتائیں، آپ کا کیا سوال ہے؟ میرا سوال ہے کہ ارحان کے معنی جاننا تھا اور امرین۔ ارحان اور امرین، جی ٹھیک ہے بیٹا۔ امرین، مولانا صاحب اپنی بات کا آغاز یہیں سے کرتے ہیں۔ امرین انہوں نے بتایا اور ارحان آپ نے بتایا، دونوں نام مناسب ہیں، صحیح ہیں؟ دیکھیے ارحان ہم نہیں کہہ سکتے کہ زبان کا لفظ ہے اور اس کا کیا معنی ہے جی، اور امرین جو ہے وہ بھی بہت نام رکھے جا رہے ہیں، لیکن امر جو ہے وہ حکم کے معنی میں آتا ہے۔ امرین کا بہت سے بات ہم یہ حکم بھی کہہ سکتے ہیں کہ حکم کے مطابق امرین، ورنہ یہ بھی کوئی بہت اچھا نام نہیں ہے۔ ایک کالر اور ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں، شائستہ صاحبہ، ان کا سوال بھی ہم شامل کر لیتے ہیں۔ بتائیں شائستہ صاحبہ، آپ کا کیا سوال ہے؟ وعلیکم السلام بہن شائستہ، فرمائیں۔ مولانا صاحب کو بھی وعلیکم السلام۔ جی بھائی جان، میرے 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ حج یا عمرے پہ جاتے ہیں تو اگر کسی سے اگر بول چال نہیں ہے، اگر غلطی اسی کی ہے تو کیا اس سے مطلب اپنے سارے گلے شکوے دور کر لینا چاہیے؟ بہت شکریہ، اور بہت اچھا جذبہ بھی ہم کہیں گے، اور اس جذبے کو تو مولانا صاحب آگے تک بڑھانا چاہیے۔ ایک اور کالر ہے، پہلے ان کا سوال ہم جمع کر لیتے ہیں، اس کے بعد باتوں کا سلسلہ شروع کریں گے۔ بلقیس صاحبہ ہیں، بتائیں بہن بلقیس کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہن بلقیس، بتائیے۔ مولوی صاحب کو بھی میرا سلام۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے، میرا لڑکا 23 سال کا انتقال ہو چکا ہے، مجھے سپنے میں دھندلا نظر آتا ہے۔ بہت شکریہ۔ مولانا صاحب کس طرف اشارہ ہے بیٹا؟ ان کے لیے ایصال ثواب کیجئے، کچھ غریبوں کو کھانا کھلائیے، کچھ قرآن شریف کی صورتیں آیتیں پڑھ کر ان کو ثواب پہنچائیے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر وہ صاف بھی نظر آئے گا۔ اللہ بہتر کرے۔ شائستہ کا سوال مولانا صاحب ہے کہ کسی سے بول چال نہیں ہے تو دیکھیے آپ عمرے کو اگر جا رہی ہیں تو ضرور ہی آپ کو بات کر لینی چاہیے، چاہے غلطی دوسری طرف سے ہو، لیکن اگر عمرے کے لیے نہیں جا رہی ہیں تب بھی 2 آدمیوں میں اگر بول چال بند ہے تو جو آدمی پہلے بات چیت شروع کر دے گا وہ زیادہ اجر و ثواب کا حقدار ہوگا۔ اگر وہ دوسرا جواب نہیں دیتا ہے تب بھی آپ اپنی طرف سے دعا سلام کر کے اس رنجش کو ختم کرنے اور اس خلیج کو پاٹنے کی کوشش کیجیے۔ بالکل، معاف کرنے والا زیادہ بڑا ہوا کرتا ہے۔ فرید صاحب کی یہاں سے سوال ہے کہ جاب پر پریشانی ہے، جاب ہٹ گئی ہے، کوششیں برابر جاری ہیں لیکن کامیابی نہیں ملتی۔ دیکھیے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جاب کے چھوڑنے میں یہ مجبور نہیں تھے، کچھ تھوڑی سی جلد بازی سے انہوں نے کام لیا ہے، یا کسی مزاج کی تیزی کے نتیجے میں وہ جاب انہوں نے چھوڑی ہے،
یہ بات اگر یہ غور کریں گے تو ان کو یاد آ جائے گی کہ ایسی غلطی ان سے ہوئی ہے. اس کے لیے بار بار اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، پھر اس کے بعد کوشش کریں گے تو کامیابی ملے گی. اللہ بہتر کرے. 2 کالر اور ہماری فون لائن پر موجود ہیں. احسن صاحب ہیں اور مرتضیٰ ہیں. بتائیں احسن صاحب آپ کیا جاننا چاہتے ہیں؟ ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیں احسن صاحب اور سوال پوچھیں. احسن صاحب آپ سے درخواست کہ اپنی ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیں اور سوال پوچھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیں احسن صاحب. مولانا صاحب سے ایک چیز پوچھنا تھا کہ مشروم کھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ مشروم کھا سکتے ہیں. بہت شکریہ، آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا ہے. مرتضیٰ آپ بتائیں آپ کا کیا سوال ہے؟ مرتضیٰ صاحب فرمائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نام بلال حسین ہے. بلال حسین جی بتائیں. جی میرے بیٹے کا نام ہے اسوار حسین. یا نام ٹھیک ہے کیا؟ اسوار حسین. AZFAR. AZFAR. ازسر ازفال. ہاں تو اس کی یہ معنی پوچھنا چاہتے ہیں مولانا صاحب. ٹھیک ہے نہیں، اسی نام کو تھوڑا سا الٹ پلٹ کر دیں، ازفال کے بجائے افضال کر دیں. ایف کو پہلے لے آئیں، زیڈ کو بعد کر دیں تو یہ بہت اچھا نام ہو جائے گا، ورنہ بے معنی نام ہے. بہت شکریہ. امید ہے اپنے سوال کا جواب مل گیا ہے بلال صاحب کو. احسن صاحب کا سوال ہے مشروم کھائی جا سکتی ہے؟ اصل میں پوچھنے کی ضرورت شاید ان کو اس لیے پڑ رہی ہے کہ ہمارے یو پی کے بعد علاقوں میں اس کو سانپ کی چھتری کہتے ہیں. جی تو وہ سمجھ رہے ہوں کہ سانپ کی چھتری ہے تو یہ سبھی کو زہر ہوگا. کوڑے پر اگاتی ہے. ہاں ایسی چیزوں پہ اگتی ہے، لیکن اس میں بعض قسمیں اس کی وہ واقعی کڑوی ہوتی ہیں. اس لیے جو کھانے کے قابل جو چیز ہو وہ مشروم ہونے کی وجہ سے کوئی خرابی نہیں ہے، کھا سکتے ہیں. ایک سوال اور ہے عاشق صاحب کا میرے پاس سوال ہے. شادی کو ماشاءاللہ سے 4 برس ہو گئے ہیں. یہ میرے پاس جمع جو ہیں سوال ان میں آخری ہے. بچہ ماشاءاللہ سے اللہ نے دیا لیکن وہ پیٹ میں ہی ختم ہو گیا اور اس کے بعد کوئی امید نہیں ابھی تک. دیکھیے اگر یہ اپنی اہلیہ سے پوچھیں گے تو ان کو کچھ خواب بھی نظر آتے ہوں گے پریشانی کے، اور ایسا بھی نظر آتا ہوگا کہ کوئی پھل ان کو ملا اور کسی نے مانگا انہوں نے وہ دے دیا، یا کوئی پھل ملا اور انہوں نے اس کو کاٹ دیا. ایسی چیزیں، ایسے خواب ان کو ضرور نظر آتے ہوں گے. ان کے اوپر کچھ اثرات ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے ان کو تدبیریں کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب میری اور تمام ناظرین کی رہنمائی فرمانے کے لیے. تو ناظرین آج ہم نے خواتین کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی. آج بین الاقوامی یوم خواتین ہے، اس کے حوالے سے ہم نے شرعی جو مسئلے ہیں ان پر مولانا صاحب کی رہنمائی ہم نے حاصل کی ہے. کل بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا، لیکن کل کا ہمارا موضوع ہوگا حقوق اور فرض، یعنی مرد اور عورت کے درمیان کے جو فرق ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے. فی الحال مولانا صاحب بہت بہت شکریہ. تو ناظرین راہ نجات میں آج کے لیے بس اتنا ہی. اپنے میزبان اطہر کو اجازت دیں، لیکن آپ کہیں نہ جائیں، لگاتار دیکھتے رہیں زی سلام. اجازت دیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.